السلام علیکم. وعلیکم السلام. Guys, what's wrong with you? کیا ہو گیا؟ بھینس چوری ہوگی تم لوگوں کی جو منہ لٹکا کے سارے بیٹھے ہوئے ہیں. وحید یار، ابھی کچھ دیر قبل جنید بھائی کا جنازہ اور ان کی تصویر ہوئی ہے، یہ اس کی ویڈیو دیکھو. یار دیکھو کتنا بڑا جنازہ تھا، کنویں سے کنواں چھیل رہا تھا اور تل دھرنے کی جگہ نہیں تھی. ہاں یار، کتنے لوگ آئے تھے، اپنے شوبز کے بھی سارے لوگ تھے، اداکار، موسیقار، گلوکار، صحافی، سیاستدان، سبھی شخصیات جنید بھائی کے جنازے میں موجود تھی. یار یہ بھی تو دیکھو نا، اس کے چھوٹے چھوٹے بچوں سے لے کر جید علماء کرام تک، اس کے علاوہ کالج اور یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کے علاوہ مبلغین کی بھی ایک کثیر تعداد موجود تھی. یار عوام تو تقریباً ہر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے آئے ہوئے تھے. یار ذرا وہ اسٹیج پہ ہی دیکھ لو، مولانا طارق جمیل صاحب بھی آئے ہوئے تھے. یار ایک وہ اور ایک مفتی تھے، ان کا نام مجھے بھول گیا یار وہ شرعی کورٹ کے چیف جسٹس بھی رہ چکے تھے. کیا نام تھا یار ان کا؟ ہاں ایگزیکٹلی وہی. یار ویسے کبھی ہم نے سوچا ہے کہ جنید بھائی سے پورا پاکستان اتنی محبت کیوں کرتا ہے؟ یار اس کی ایک ہی وجہ ہے، جنید جمشید ایک سنگر تھے، اور موسیقی جو ہے نا وہ روح کی غذا ہے، اور انسان کو اپنی طرف اس کی طرف ایک اٹریکشن محسوس ہوتی ہے. نہیں یار، میوزک محبت کی وجہ نہیں ہو سکتی، کیونکہ جنید بھائی تو زندگی کو توبہ کر کے اسے چھوڑ چکے تھے. اندھیرے سے روشنی کا سفر کیا تھا انہوں نے. اگر موسیقی محبت کی وجہ ہوتی تو ان کی یاد میں کنسرٹ منعقد کیا جاتا، آ کے سلمان احمد گانا گاتا، نہ کہ مولانا طارق جمیل آ کے بیان کرتے، اور نہ ہی دعا. اور ہاں، موسیقی روح کی غذا نہیں، روح کا بگاڑ ہے. ہاں یار آپ صحیح کہہ رہے ہیں، اگر موسیقی محبت کی وجہ ہوتی تو جنید بھائی سے بڑے بڑے موسیقار فوت ہوئے ہیں، ان کے جنازے میں تو محلے کے لوگ تک نہیں آتے. میرے خیال سے وہ ایک اچھے تاجر تھے، ان کا جے کے نام سے اپنا برانڈ تھا. اس کے علاوہ ان کی 50 بڑے شہروں میں اور اس کے علاوہ 5 ممالک میں ان کی آؤٹ لیٹس تھیں. یار میرے خیال میں جنید بھائی بہت خوبصورت تھے، ہینڈسم تھے، اور انہوں نے نعتیں بھی پڑھی، گانے بھی گائے. میڈیا میں ان کے جاننے والے بہت سے تھے. یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے کہ لوگ ان سے محبت کرتے ہوں. لیکن یار ایک بات ہے، جنید بھائی نے گانوں سے توبہ کی تھی، اور میڈیا والے جو ہیں ان کے وہ گانے چلا کر ان سے منسوب کرتے ہیں. انہیں چاہیے کہ جنید بھائی نے جو نعتیں پڑھی، جو اچھی باتیں کہی تھی، ان کو جنید بھائی سے منسوب کریں. یار آپس میں بحث کرنے سے میرے خیال میں کوئی فائدہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، ایسے کرتے ہیں، ہم مسجد کے مولانا صاحب کے پاس چلے جاتے ہیں، ان سے پوچھ لیتے ہیں کہ بھائی ہمارا یہ مسئلہ ہے کہ پاکستانی عوام کیوں جنید بھائی سے اتنی عقیدت کیوں رکھتی ہے. ٹھیک ہے، اور قرآن مجید میں بھی یہی ہے، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اگر آپ کو کسی چیز کے بارے میں علم نہ ہو تو اپنے اہل علم سے پوچھ لو. تو آئیں چلتے ہیں، ہم مسجد کے مولانا صاحب سے پوچھ لیتے ہیں. مولانا صاحب کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، اللہ کرم جی، خیریت سے. اللہ نے احسان ہے. بس مولانا صاحب ہم میں کوئی ایک بات پہ بحث ہو رہی تھی کہ یہ جنید جمشید جو ابھی شہید ہوئے تو لوگوں کی بڑی محبت دیکھنے میں آئی ہے، تو ہمیں یہ چیز سمجھ نہیں آتی کہ اتنی زیادہ ان سے لوگوں کی محبت کیوں ہے. تو ہماری اس بات پہ بحث ہو رہی ہے. ہم آپ کے پاس آئیں گے، تھوڑا سا آپ ہمیں بتائیں کہ لوگ اتنا دیوانہ وار ان کی طرف کیوں آتے ہیں. ماشاءاللہ جی، پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے کہ آپ حضرات اپنے دینی اعتبار سے کوئی مسئلہ ہو تو اس کی رخ مسجد کی طرف کرتے ہیں اور علماء سے رجوع کرتے ہیں. دراصل جنید جمشید کے حوالے سے میں جو سمجھا ہوں اب تک وہ یہی ہے کہ جنید جمشید ملک پاکستان کا نہیں بلکہ پوری دنیا میں جو اس کے حوالے سے، جہاں تک ہم میڈیا میں بھی دیکھ رہے ہیں اور تمام طبقات زندگی کے جو لوگ ہیں ان کو دیکھتے ہیں، وہ ایک جیسے ہی ان سے محبت
وہ کر رہے ہیں. اس کی وجہ جو ہم تلاش کرتے ہیں تو ہمیں سوائے اس کی اور کوئی نہیں ملتی کہ وہ شخص اپنے اللہ سے سودا کر چکا تھا اور اس نے اپنے آپ کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز زندگی پہ ڈال دیا تھا. اور پھر یقیناً جو اللہ کا ہو جاتا ہے تو اللہ پھر اس کی محبت لوگوں کے دل میں ڈال دیتے ہیں. اور باقاعدہ فرشتے جا کے القاء کرتے ہیں لوگوں کے دلوں میں اور پھر وہ لوگ سارے کے سارے اس سے محبت کرتے ہیں. آج ہم دیکھتے ہیں صرف علماء نہیں اور صرف یہ نہیں کہ دیندار طبقہ بلکہ لبرل طبقہ بھی اور ایسے لوگ بھی کہ جن کے ہم عام زندگی میں دیکھتے ہیں کہ بھئی وہ نمازی نہیں ہے اور نماز نہیں بھی پڑھ رہا لیکن ان کی محبت کسی عالم کی محبت سے اس کے ساتھ کم نہیں ہے اور کسی عالم کی کسی عام آدمی کی سے کم نہیں ہے. تو جہاں دینی طبقہ پریشان اس کے لیے غمگین ہے اسی طریقے سے دنیا دار طبقہ پھر جہاں مرد وہاں عورتیں جہاں بچے وہاں بوڑھے ایک جیسے نظر آ رہا ہے اور اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ فاتبعونی یحببکم اللہ کہ جو اللہ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اعلان کروایا تھا کہ آپ کہہ دیں کہ میری اتباع کرو. اور مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ نے فرمایا تھا کہ فاتبعونی یحببکم اللہ کہ میری چال چلو اللہ تم سے پیار کرنے لگیں گے. تو چونکہ وہ ان کے چال چل رہا تھا اور ہر انداز میں اور میں ساتھیوں سے یہ کہا کرتا ہوں کہ وہ جتنا خوبصورت تھا یا جتنا اس کا ظاہر میں لباس خوبصورت تھا اس سے کہیں زیادہ وہ اندر کا خوبصورت تھا اور وہ اس کے اندر کی خوبصورتی ہے جس کے پیچھے آج لوگ رو رہے ہیں. ورنہ ہم نے دیکھے ہیں بڑے بڑے گلوکار آئے بڑے بڑے فنکار آئے بڑے بڑے ہیروز دنیا کے گزرے ہیں لیکن ان کے جاتے ہوئے ہم نے یہ چیز نہیں دیکھی کہ اس کے پیچھے ایسے لوگ رو رہے ہو اور گھروں کے اندر بھی اور باہر بھی بازاروں میں دفاتر میں نوجوانوں میں جیسے آپ نے فرمایا کہ ہمارے درمیان اس پر بحث ہو رہی ہے. ہر جگہ اس پر بحث ہو رہی ہے کہ آخر کوئی تو ایسا مسئلہ ہے کہ اس شخص کے اندر تو یہ بنیادی مسئلہ ہے کہ جی وہ اللہ پاک نے اس کو ایسے چمکایا. ورنہ ایسے ہی روز ہم نے اخبارات میں پڑھے پھر ہم نے میڈیا پر دیکھ کر اس کو کہ جی فلانا آیا اور وہ بڑا گلوکار تھا کیا لیکن قوم نے اس کے ساتھ وفا نہیں کی یہاں تک کہ جنازے میں بھی شرکت نہیں کی. فلانا اس قسم کا ہیرو تھا اور وہ لوگوں قوم نے پھر اس کے ساتھ وفا نہیں کی اور لوگ اس کے جنازے تک میں اس کو کندھا دینے کے لیے نہیں آئے. لیکن جنید جمشید ایک اکیڈمی کے گراؤنڈ کے اندر اس کا جنازہ ہوتا ہے اور ہر شعبہ زندگی کا شخص چاہتا ہے کہ میں جا کے اس کو کندھا دوں اور اگر کندھا نہ ہو تو کم سے کم میرے ہاتھ کا پھول تو جا کے اس کے جنازے کو جو تابوت ہے اس کو جا کے لگ سکے. تو چلو منیر صاحب بھی ہمارے مشہور نعت خوان ہیں کراچی کے بھی تشریف لائیں. تو میں آخری آپ کے رخصت ہونے سے پہلے ان سے یہ کہتا ہوں کہ وہ ان کے وہ کلام جو آخری ان کا نعت تھا وہ بھی پڑھ کے سنا لیں اور اسی پر انشاءاللہ آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اللہ نے کس وجہ سے ان کو اٹھایا. میں تو امتی ہوں اے شاہ امم کر دے میرے آقا اب نظر کرم. میں تو بے سہارا ہوں دامن بھی ہے خالی نبیوں کے نبی تیری شان ہے نرالی. میں تو امتی ہوں اے شاہ امم کر دے میرے آقا اب نظر کرم. میں تو بے سہارا ہوں دامن بھی ہے خالی نبیوں کے نبی تیری شان ہے نرالی. غم کے اندھیروں نے یوں گھیرا ہوا ہے آقا دشوار اب جینا میرا ہوا ہے. بگڑی بنا دو میری طیبہ کے والی بگڑی بنا دو میری طیبہ کے والی نبیوں کے نبی تیری شان ہے نرالی. میں تو امتی ہوں اے شاہ امم کر دے میرے آقا اب نظر کرم. میں تو امتی ہوں اے شاہ امم کر دے میرے آقا
अब नजरे करम وصال اردو اندھیری رات میں ایک روشن چراغ